السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 8 ہے، سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے۔ پہلے اس کا تعارف تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں ہے کہ یہ صورت ممکنہ ہے سوائے 5 آیتوں کے، جن میں سے پہلی وَأَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ اس صورت میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں اور 3325 کلمے، 14010 حروف ہیں۔ آج کوشش کریں گے آیت نمبر 2 سے 13 تک کیا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ اور لوگوں کو بھی حکم دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف لائے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ رب کی طرف سے اترا ہے، اور اس کو چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ یعنی قرآن شریف میں جس میں ہدایت و نور کا بیان ہے، زجاج نے کہا کہ اتباع کرو قرآن کا اور اس چیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، کیونکہ یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی جو کچھ رسول تمہارے پاس لائے اسے اخذ کرو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ اگلی آیت میں حکم ہوتا ہے کہ اب حکم الہی کا اتباع ترک کرنے اور اس سے اراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے حالات میں دکھائے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو وہ رات کا وقت تھا یا وہ دن کے وقت آرام کر رہے تھے، کلولہ کر رہے تھے، گہری نیند میں سوئے ہوئے مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نزول کی کوئی نشانی انہیں دکھائی گئی، نہ قرینہ کے پہلے سے آگاہ ہوتے، اور اچانک آ گیا۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب امن اور راحت پر مغرور نہ ہوں۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو دفتن آ جاتا ہے۔ اگلی آیت میں عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس وقت اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اس اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، یعنی کہ پوچھا جا رہا ہے، اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی، کیا انہوں نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، اور ان امتوں نے انہیں کیا جواب دیا، یعنی کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں کو بھی، ان کی امتوں کو بھی انہوں نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کہ اللہ عز و جل ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسط رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسط ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست پیش کی کہ جب میزان دکھائی گئی تو آپ نے اس کے پلوں کی وسط دیکھی تو عرض کیا کہ یا رب، کس کی طاقت ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے؟ ارشاد ہوا کہ اے داؤد، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھی بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل اللہ سے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیکیاں زیادہ ہوں اگر، یعنی کہ یہ کفار کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں جب تک کفر و شرک میں مبتلا ہیں جتنی مرضی نیکیاں کر لیں ان کا میزان خالی ہی رہے گا، وہ تھوڑی ہی نیکیاں ہوں گی۔ تو ان کو چھوڑتے تھے، جٹلاتے تھے، ان کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے تھے، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، گھاٹے میں ڈالی ان زیادتیوں کا بدلہ ہے جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ بے شک ہم نے تمہیں زمین میں اعلیٰ ٹھکانہ دیا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔